رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَرَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدقت یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ العالمین، یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ عہد پیری میں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری میں وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ درود پڑھ غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے درود کا اب بھی جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید مطلل مقدس لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا، یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر بڑے عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا انعام تھا یا بڑی بلا تھی۔ فرعونی کیا کرتے تھے؟ وہ بنی اسرائیل والوں پہ طرح طرح کے جو ہے نا ان پہ عذاب کرتے تھے۔ جو مصر کا بادشاہ تھا نا، مصر کا بادشاہ، اس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرعون۔ اس نے کیا کیا؟ وہ ان بنی اسرائیل والوں پہ جو آدمی قبطی تھے، قبطی، ایک یہ قبطی بھی تھی، امالکی بھی تھے۔ قبطی جو تھے نا، قبطی، ان کو ایک قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا تھا تو وہ قبطی مر گیا تھا۔ ایک مکہ مارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو قبطی مر گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یاد کرو اس دن کو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی اور وہ تم پہ بہت بڑے عذاب کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، سب سے ٹیکس لیتے، اور ٹیکس جو ہے وہ شام تک ادا کرنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تھا تو کیا کرتے کہ ان کے ایک ہاتھ کو اس کی گردن کے ساتھ باندھ دیتے تھے۔ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 10 دن نہیں، ایک مہینے تک اس کے ہاتھ جو ہے وہ گردن کے ساتھ باندھا رہتا تھا۔ طرح طرح کے ان کے اوپر عذاب کرتے۔ کیا کرتے تھے کہ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کاٹ کر، ہاں جی، ان کے کندھوں پہ جو ہے نا وہ لاد کر ان کو کہتے تھے شام تک یہی کام میں تم لگے رہو۔
تو یہ کام پتھروں کی چٹانیں لاد کر وہ اپنے جسم اپنے کندھوں کے اوپر رکھ کر ان کے یہاں گردن میں بھی زخم بن گئے تھے اور ان کے کندھوں پہ بھی زخم بن گئے تھے، یعنی کہ بڑی مشقت کا کام لیتے تھے، ان کے اوپر ایسے عذاب کرتے تھے۔ اور پھر کیا کیا انہوں نے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے، اسی فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آ رہی ہے جس نے پورے مصر کو گھیر لیا ہے۔ تو اس پورے مصر کو اس نے گھیر لیا، مصر والے جو ہیں اس میں جل گئے، تو باقی جو تھے بنی اسرائیل والے اس کو اس آگ نے کچھ نہیں کہا۔ تو یہ مصر کا بادشاہ جس کو فرعون کہا جاتا ہے، یہ جلدی جلدی اٹھا اور اپنے کاہنوں کے پاس گیا، ان سے کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے، اس نے پورے مصر کو گھیرا ہے، ہر چیز جل گئی ہے، یہ بنی اسرائیل والوں کو اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کاہنوں نے کہا کہ تیری بادشاہی کا تخت جو ہے وہ الٹنے والا ہے، اب یہ بادشاہی تیرے پاس نہیں رہے گی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری تخت سلطنت کو الٹ کر رکھ دے گا، تیری ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ دیکھیے نا، جہاں فرعون ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کو بھیج دیتا ہے، جہاں یزیدی ہوں وہاں اللہ رب العالمین جو ہے وہ حضرت امام حسین جیسے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جہاں ابو جہل ہوں وہاں حضرت اللہ رب العالمین صدیق اکبر جیسے اور حضرت بلال حبشی جیسے اللہ بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کو جب یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی تو فرعون جو ہے وہ ڈر گیا کہ بچہ پیدا ہوگا، میری تخت سلطنت کو بادشاہی کو الٹ دے گا، بچہ ہو کر الٹ دے گا۔ انہوں نے کہا تو اس نے کیا کیا؟ اس فرعون نے آدمی مقرر فرما دیے، 1000 عورت پہ اس نے 100 بندے کو مقرر فرما دیے، 100 پر پھر 10 بندوں کو اس نے مقرر کیا، حتیٰ کہ 70,000 لڑکے قتل کیے گئے، 90,000 حمل گرائے گئے، 70,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دائیوں کو بلوایا اور اس نے کہا کہ تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ جب بھی بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو اس کو قتل کر دینا ہے، جب وہ پیدا ہو تو میری بادشاہی میں لے کر آنا ہے، اس کو میں قتل کروا دوں گا، لڑکی پیدا ہو تو اس کو کچھ نہیں کہنا۔ ایسے ہی ظلم و ستم کا بازار گرم رہا، لڑکے پیدا ہوتے تو وہ قتل کروا دیتا، لڑکیاں پیدا ہوتی تو وہ زندہ رہتی، چھوڑ دیا جاتا ان کو۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے اس نے جب یہ کیا، 70,000 لڑکے اور 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ تو اللہ کی قدرت ایسی ہوئی، ان پہ ایسا عذاب آیا کہ ان کے بوڑھے مرنے لگے جلدی جلدی، کبھی 1 جا رہے ہیں، کبھی 2 جا رہے ہیں، کبھی 10 جا رہے ہیں، جلدی جلدی سے اس کے بوڑھے آدمی مرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ ہم لڑکے بھی قتل کرواتے رہیں گے تو ہم بھی، ہمارے بوڑھے بھی جا رہے ہیں، تو پیچھے تو کوئی بچے گا ہی نہیں جو ہماری خدمت کرے گا، کچھ رعایت کی جائے۔ اس نے کہا اب ایسا کیا جائے، 1 سال بچے قتل کیے جائیں، 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ خدا جب جو ہے نا مہربانی فرماتا ہے پھر ایسے کرم نوازی ہوتی ہے۔ جس سال قتل کرنے کا تھا، جو سال قتل کرنے کا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جو سال چھوڑنے کا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔
جو سال چھوڑنے کا تھا، بھئی اس سال کچھ نہیں کہنا، اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جو سال قتل کرنے کا تھا، یعنی کہ جو اس کی بادشاہی کو الٹنے والا تھا جو بچہ، اس سال اس کا جو ہے نا، یہ اس کا قانون تھا کہ اس سال بچے قتل کرنے تھے۔ اس سال اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ اکبر۔ تو اس نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم کو فرعونیوں سے نجات بخشی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، جس سال چھوڑنے کا تھا حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، جو قتل کرنے کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام تھا۔ جب رب تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو جو مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے۔ اب اس کو تو یہی مطلوب تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیح سلامت جو ہے نا وہ رکھا، اور اس کی حفاظت جو ہے وہ خود رب العالمین نے فرمائی۔ اللہ رب العالمین میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں